میزبان ٹیم کو مہمان کے ہاتھوں شکست کا سامنا، پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ شاہینوں کی تباکن بولنگ اور حسن نواز کی دھواں دھار بیٹنگ، شاندار ڈیبیو، 53 گیندوں پر 63 رنز بنائے۔ کپتان کے قائدانہ اننگز کا میچ میں نمایاں کردار، رضوان 53، بابر اعظم 47، عبداللہ 29 رنز بنا سکے۔ شاہین آفریدی نے 4 جبکہ نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا غزہ سٹی پر قبضے کا ناپاک منصوبہ، عالمی عدالت کے فیصلے کی کھلی توہین۔ عالمی برادری کا شدید ردعمل سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ، چین، ترکیہ، سعودی عرب، برطانیہ اور یورپی یونین کا اسرائیل کو انتباہ، مزید خونریزی بند کرو۔ فلسطینی ایوان صدر نے قانونی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور ملک بھر میں موسم کہیں گرم تو کہیں نرم۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش جاری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، نشیبی علاقے زیریاب، بجلی کی فراہمی معطل۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، اسلام آباد میں موسم رنگین، کسی بھی وقت بارش کا امکان۔ کراچی میں بدستور گرمی کے ڈیرے، صبح سویرے مطلع ابر آلود، ہلکی بوندا باندی کی پیش گوئی۔ امریکہ اور بھارت میں تجارتی جنگ میں شدت، امریکی صدر کا ٹیرف کے معاملے پر بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار، کہا جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا بات چیت نہیں ہوگی۔ بھارت کی جوابی کارروائی، امریکہ سے میزائل اور اسلحہ خریدنے کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔ مودی کا روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن، فتنہ ہندوستان کے خارجیوں کی افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام، 33 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں نے 7 اور 8 اگست کی رات دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے جوب کے علاقے سمبازا میں خارجیوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا۔ ہلاک خارجیوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلاول بھٹو کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ جب تک اسرائیل کا غزہ پر قبضہ رہے گا، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ پاکستان کی غزہ شہر کا ناجائز کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی مذمت، وزیر اعظم نے کہا یہ فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات علاقے کو کشیدگی کی طرف لے جائیں گے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور فلسطینیوں پر مظالم کے دوران اسرائیل سے رابطوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات، سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے شراکت اقتدار کے حوالے سے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ملاقات میں سینیٹر شہری رحمان، آصفہ بھٹو، اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ موجود تھے۔ اسلام آباد میں اناڑی ڈرائیور نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ تھانہ ہمک کی حدود میں جوس سپلائی کرنے والی گاڑی 2 موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑی، باپ بیٹا زخمی۔ ڈرائیور نے دکان پر کھڑی گاڑی۔ کراچی کے علاقے کیماڑی سے مارکہ حق جشن آزادی بوٹ ریلی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شرکت، کہا کہ ماہی گیروں کے ساتھ ریلی کے انعقاد پر نیوی اور تمام اداروں کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق اختار، انیس قائم خانی اور مقامی افراد کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ پنجاب میں جشن آزادی کے رنگ بکھر گئے، عمارتوں، پارکس، چوک چوراہوں، بازاروں، شاہراہوں کو سجایا گیا۔ برقی قمقموں اور چراغاں سے علاقوں اور عمارتوں کا حسن دوبالا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں بی جے پی دور کے انتخابی فراڈ کا پردہ چاک کر دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ رائے شماری اور ایگزٹ پولز کچھ اور دکھاتے تھے لیکن اصل نتائج بالکل مختلف آتے تھے۔ الیکشن نتائج کے بعد مودی نے لاڈلی بہنا، آپریشن سندور اور پلوامہ جیسے قومی سلامتی کے ڈرامے رچا کر جھوٹا بیانیہ بنایا۔ بی جے پی کے ووٹروں کی تعداد بڑھانے کے لیے جعلی ووٹرز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اور عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 282ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری۔ سندھ حکومت نے عرس کی مناسبت سے آج عام تعطیل کا اعلان کر رکھا ہے۔